بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی امتوں میں ایک بزرگ تھے جو سمندر میں ایک پہاڑ پر تنہا رہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے انار کا ایک درخت اگایا تھا جس پر روزانہ 2 انار لگتے تھے، اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ ان کے واسطے نکالا۔ یہ ایک انار کھاتے، پانی پیتے اور روزہ رکھ لیتے، اور دوسرے انار سے افطاری کر لیتے، اور دن رات اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، اور لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اسی حال میں 500 سال گزر گئے۔ آخر ان کا آخری وقت آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کروں۔ جب آخری رکعت کا سجدہ کروں تو روح قبض کر لیجیے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے اتنی اجازت لایا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دوسری رکعت کے سجدے میں تھے کہ روح قبض کر لی گئی۔ یہ اب تک سجدے میں ہیں اور بدن بھی سلامت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، ہم جب آسمان سے اترتے یا آسمان کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ اسی طرح سجدے کی حالت میں ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ اس بندہ خدا کو روز قیامت جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اس وقت اس کے منہ سے نکلے گا، الہی بلکہ میرے عمل سے، یعنی میں نے عمل ہی ایسے کیے ہیں کہ میں اپنے اعمال ہی کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوں۔ حکم ہوگا، اسے واپس لاؤ، میزان پر کھڑا کرو۔ اب اس کی 500 سال کی عبادات ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور دنیا میں 500 سال تک اسے جو نعمتیں عطا ہوئیں ان میں سے صرف ایک نعمت آنکھ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو صرف آنکھ کا وزن 500 سال کی عبادات سے بڑھ جائے گا۔ اب حکم ہوگا، میرے بندے کو میرے عدل سے جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ گھبرا کر عرض کریں گے، نہیں اے رب، بلکہ تیری رحمت سے۔ ارشاد ہوگا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے واپس لوٹا دو، اور اسے واپس لوٹا کر اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ عرض کرے گا، مولا تو نے ہی پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ تیرے اعمال کی بدولت تھا یا میری رحمت کا نتیجہ تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا یہ تیری رحمت ہی کا صدقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، 500 سال تک عبادت کے لیے تجھے قوت کس نے بخشی؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، مولا تو نے ہی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کشادہ اور وسیع و عریض سمندر میں تجھے کس نے ٹھکانہ عطا فرمایا؟ سمندر کے کھاری اور کڑوے پانی کے درمیان میٹھے پانی کا چشمہ تیرے واسطے کس نے جاری فرمایا؟ تیرے لیے ہر روز انار کے درخت پر تازہ انار کس نے پیدا کیے؟ حالانکہ انار کا درخت تو سال میں ایک بار پھل دیتا ہے۔ تو نے سوال کیا کہ تیری روح سجدے کی حالت میں قبض کی جائے، تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ بتا، یہ سب تیرے اعمال کی بدولت ہے یا میری رحمت کا صدقہ ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، مولا یہ سب تیری رحمت کا صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر چیز میری رحمت کے صدقے ہی وجود میں آئی ہے، اور تو بھی آج میری رحمت ہی کے صدقے میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہر چیز اللہ کی رحمت کے صدقے ہی وجود میں آئی۔ سامعین محترم، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا صدقہ ہے، اور کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جب اللہ ہی کی رحمت جنت میں داخلے کا سبب ہے تو پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً رب کی رحمت ہی جنت میں داخلے کا سبب بنے گی اور بخشش کا بہانہ بنے گی، لیکن اعمال صالحہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر! اے عاشقان رسول،
اپنی نمازوں پر ناز کرنے والوں کے لیے، اپنے روزوں پر مان کرنے والوں کے لیے، اپنے حج اور عمروں پر اترانے والوں کے لیے، صدقہ و خیرات وغیرہ پر خود پسندی کا شکار ہونے والوں کے لیے، اپنی عبادات کے پیش نظر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے اور معاذ اللہ دوسروں کو تانے دینے والوں کے لیے حدیث پاک میں بیان کی گئی اس سچی حقائق سے کیسی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ بس اللہ پاک ہم سے حساب نہ لے، روز قیامت ہمارے اعمال کی جانچ پرکھ نہ کی جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال کا حساب لے لیا گیا تو سخت ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بس اپنے کرم سے، اپنی رحمت و فضل سے ہم گنہگاروں پر احسان کرتے ہوئے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بلا حساب ہی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ تلے نہ حشر میں عطار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔